آج ہم ایک وہابڑا اور ایک ساوی پگڑی کو لڑانے والے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان میں سے سچا کون ہے۔ مسئلہ ہے جنازے کے بعد دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے۔ اب یہ وہابڑا اور یہ گرین پگڑی ساوی پگڑی والے آپس میں لڑیں گے۔ دیکھتے ہیں ان میں سے سچا کون ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہو تو کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ساوا پگڑی سچا ہے کہ یہ وہابڑا سچا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سچ میں اللہ پاک کے دین سے پیار ہے، اگر آپ لوگ سچے مسلمان ہو تو کمنٹ میں بتائیں۔ بالکل ہی آپ وہابڑا ہو پھر بھی بتائیں، آپ ساوی پگڑی ہو پھر بھی بتائیں کہ ان میں سے سچا کون ہے، وہابڑا سچا ہے کہ یہ گرین پگڑی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ کے بعد جب صفیں توڑی جاتی ہیں تو دعا کرنا کیسا ہے؟ بالکل نماز جنازہ کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ جنازہ سے پہلے دعا مانگے بعد میں نہیں مانگے، کسی حدیث میں منع نہیں کیا گیا۔ ہاں اگر سرکار نے منع کیا ہے یا قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے تو پھر تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ جب قرآن و حدیث میں کوئی قید ہی بیان نہیں کی گئی ہے کہ بھئی اس وقت میں کرو اس وقت میں نہیں کرو، تو پھر اس میں جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد کے اوپر یہ جھگڑا کرنا یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالنا کہ جناب جو ہے وہ یہ دعا تو نئی دعا ہے پہلے نہیں ہوتی تھی، تو دعا کا تو کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ جنازہ ہو گیا بس دعا اس میں ہو گئی ہے تو اب جو ہے وہ دعا نہ کی جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کے بعد امام صاحب کہتے ہیں 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر میت کے لیے سال ثواب کریں، اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ ایسا کرنا درست ہے؟ راشد صاحب حالہ سندھ سے۔ نہیں جناب، ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ رد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہمیں بتایا وہ خود ایک دعا ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ مختلف دعائیں ہیں، مشہور دعا یہی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ تو یہ میت کے لیے دعا تو ہو رہی ہے، سب حاضرین کے لیے بھی ہو رہی ہے، میت کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دعا مانگے اور پھر کیا دعا کے بعد پھر دعا۔ اب جب اس کو منع کیا جائے بھائی دعا تو ہو گئی نا، تو مثال کے طور پر فجر کی 2 فرض ہیں، اب کوئی 3 پڑھنا شروع کر دے، ہم اس کو منع کریں گے بھائی یہ بدعت ہے۔ وہ کہے کہ کیا کون سی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت پڑھنے سے منع کیا ہے؟ تو بھائی 3 رکعت پڑھنے سے منع نہیں کیا، کہیں بھی نہیں حدیث، لیکن 2 رکعت پڑھی ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 پہ اسٹاپ کرنا ہے آپ نے۔ 1 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے ہیں، اب آپ جوش میں آ کے 1 رکعت میں 3 سجدے کر لیں تو ظاہر ہے منع کیا جائے گا آپ کو۔ اب آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ کون سی حدیث ہے جس میں 3 سجدوں سے منع کیا، تو ایسی تو حدیث قیامت تک نہیں ملے گی۔ ہم یہی کہیں گے بھئی یہ عبادت ہے، اور عبادت توقیفی کا مطلب اس میں عقل نہیں چلتی، اس میں جیسے ہمیں بتایا گیا ویسے ہی کرنا ہے۔ تو آپ نے جب اپنی طرف سے کوئی وقت فکس کر لیا اور اس کا عمل بنا لیا، اور لوگ جو نہیں کر رہے اس کو آپ ملامت کر رہے ہیں، یا ملامت نہیں بھی کر رہے لیکن آپ نے اپنی طرف سے اس کی پابندی شروع کر دی، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی شریعت میں مطلوب عمل ہے اور اس کی کوئی لاجک بھی نہ بنتی ہو، کہ کیونکہ نماز جنازہ ہے ہی میت کے لیے دعا، تو پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ دعا نہیں تھی، وہ کیا تھا وہ؟ تو اس لیے جو شریعت نے جتنا بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کے بعد کبھی بھی پوری زندگی الگ سے دعا نہیں مانگی۔ دفن کرنے کے بعد پھر قبر پہ دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میت کو دفن کر کے اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اسے قبر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سوالات کے جوابات میں مغفرت کی دعا۔ تو وہ قبر پہ دفنانے کے بعد ہے، دفنانے سے پہلے نہیں ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے جیسے بتایا ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، لیکن محبت نام ہے فالو کرنے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ دعا مانگی ہو یا 3 دفعہ قل شریف پڑھا ہو۔ تو بس جنازہ ہو گیا، فوراً میت کو دفنائیں، دفنانے کے بعد پھر آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، تو اس موقع پر آپ دعا مانگیں۔ بالکل ہی آپ وہابڑا ہو پھر بھی بتائیں، آپ ساوی پگڑی ہو پھر بھی بتائیں کہ ان میں سے سچا کون ہے، وہابڑا سچا ہے کہ یہ گرین پگڑی۔ اب یہ لڑائی ہو چکا ہے، ابھی نیچے لکھیں یہ سچا کون ہے ان میں سے، تو لہٰذا اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔